گفتگو کریں اعزاز احمد چودھری صاحب سے اور انور اقبال صاحب سے، اور ہم ان سے بات کریں ہیں پاک بھارت تعلقات، صدر ٹرمپ، وائٹ ہاؤس ایڈمنسٹریشن، مڈل ایسٹ کا دورہ بھی۔ انور صاحب، آپ نے اعزاز صاحب کی گفتگو سنی، سر اب یہ بتائیں کہ یہ جیسے اعزاز صاحب نے بھی ہنٹ ڈراپ کیا کہ شاید جو صدر ہیں، صدر ٹرمپ، ان کو بھی، اور سر یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ وہ کوئی نوبیل پیس پرائز کو دیکھ رہے ہیں، اپنی لیگسی کو دیکھ رہے ہیں، تو ایک طرف یوکرین والا مسئلہ پھنسا ہوا ہے، فلسطین والا مسئلہ شاید پھنسا ہوا ہے، تو شاید وہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل کر کے وہ نوبیل پرائز لے لیں۔ از دیٹ کریکٹ سر؟ دیکھیں یہ تو ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اور کیا سچ مچ ان کی پوزیشن اور ان کی پوزیشن کیا چینج ہوئی ہے سر کوئی امریکہ کی ویزا وی پاکستان انڈیا؟ جی ٹھیک ہے، ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلی بات جو آپ نے نوبیل پرائز والی بات کی، تو نوبیل پرائز کا شوق تو ان کو ہے، اصل میں وہ صدر اوباما سے مقابلہ کرتے ہیں، چونکہ ان کو ملا ہوا نوبیل پرائز فار بینگ بیسیکلی فار بینگ دا فرسٹ افریقن امریکن فرسٹ نان وائٹ پریزیڈنٹ، تو یہ ان کو شوق ہے کہ ان کو بھی ملے، اور ایک اچھا موقع ہے ان کے لیے۔ لیکن اس پہ کل اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں یہ سوال بھی اٹھایا گیا تھا نوبیل پرائز کا، اور اس پہ انہوں نے کہا یہ تو نہیں کہا کہ نوبیل پرائز چاہیے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہی از اے مین آف پیس، ہی از اے پیس میکر، مگر ساتھ انہوں نے کہا کہ ان کانفلکٹس میں جہاں ان کی بات مانی جائے گی وہاں ایک رول ادا کریں گے وہ۔ اور کل ایک بات ہوئی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بریفنگ میں کہ امریکہ میں بھی اس بات کی ریئلائزیشن ہے کہ صدر ٹرمپ کی خواہشیں اپنی جگہ، لیکن بھارت اتنی آسانی سے ان کی بات نہیں مانے گا۔ تو کل انہوں نے جب ان سے یہ بات کی گئی بار بار کہ وہ جو صدر ٹرمپ نے جو کچھ وعدہ کیا ہے وہ پورا کریں گے، کشمیر پہ بات چیت کریں گے، کچھ انڈین جرنلسٹ سے سوال کیا کہ کیا پاکستان کو مجبور کریں گے دہشت گردی روکنے کے لیے، اور یہ بھی کہ سنا ہے کہ پاکستان میں کسی جگہ سے ریڈیشن نیوکلیئر انسٹالیشن سے ریڈیشن لیک ہوئی ہے، تو اس پہ امریکہ کو تشویش ہے۔ ان سب باتوں کے جواب میں انہوں نے ایک بات بار بار کی کہ صدر ٹرمپ اور ہماری انتظامیہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت میں براہ راست بات چیت ہونی چاہیے، اور ان کی جو ہے کمیونیکیشن، ان کی ایک ریگولر لائن آف کمیونیکیشن ہونی چاہیے جس کے ذریعہ وہ ہر وقت ایک دوسرے سے بات کرتے رہیں۔ ہمارا فوکس اس بات پہ ہے اور ہم اس پہ رہے گا، اور ہم بار بار ان کو کرتے رہیں گے کہ ایک دوسرے سے براہ راست بات کریں۔ یعنی تھوڑی سی آپ دیکھیں، آپ کو پوزیشن میں تبدیلی آ رہی ہے نظر کے، یعنی اپنا ایک رول پلے کرنے کے بجائے انہوں نے کہا کہ ہم اسی کانفلکٹ میں رول پلے کریں گے جہاں ہماری بات مانی جائے گی، لیکن بھارت اور پاکستان کو آپس میں بات چیت کرنی چاہیے۔ یہ ذرا سی تبدیلی آ رہی ہے، ایک ریئلائزیشن ہے کہ بھارت کو اس طرح مجبور نہیں کیا جا سکتا جس طرح وہ دوسرے ممالک کو کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اعزاز صاحب، سر ایک طرف تو یہ امریکہ کی پوزیشن ہے، ریئلائزیشن بھی ہو، بٹ ان سم ویز جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا سر، دا ڈیمیج ہیز بین ڈن ان دا سینس کہ یہ جو بات پبلک ہوئی ہے تو وزیر اعظم مودی پہ بہت پریشر آیا ہے اور بہت تنقید ہم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں سر، کہیں میڈیا کے حوالے سے ہوئی ہے، کہیں امریکہ کی انٹرونشن کے حوالے سے ہوئی ہے، کہیں یہ جو فیصلہ تھا حملہ کرنے کا اس پہ ہوئی ہے۔ سر آپ کو لگتا ہے کہ وہاں بھی اب یہ جو تنقید ہے دس کین بیکم اے بگ پرابلم فار اے پرائم منسٹر، جن کو بالکل جس کو کہتے ہیں نا اپوزیشن تو کوئی ملی نہیں ہے ان کی تیسری ٹرم تک؟ جی مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ان کو اس کی کافی بھاری سیاسی قیمت ادا کرنی پڑے گی، کیونکہ انہوں نے جو دعوے کیے تھے اور جو حقیقت میں ہوا اس کے درمیان بہت بڑا خلا، بہت بڑا گیپ ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہندوستان کے اندر سوال اٹھ رہے ہیں۔ وہ پاکستان کی محبت میں نہیں اٹھا رہے، وہ صرف ان کو سوال بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ سے ہم یہ توقع کرتے تھے، یا آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان کو تو ختم کر دیں گے، 4 ٹکڑے کر دیں گے، کشمیر پہ قبضہ کر لیں گے، یہ وہ، تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ آپ نے تو خود درخواست کر۔ تو اس وجہ سے ان کا سیاسی قد کاٹ تو کافی نیچے ہو، اور جب کبھی الیکشنز آئیں گے جس طرح بہار کی آئیں گے، بعد میں اور بھی آئیں گے، تو اس میں پتہ چل جائے گا کہ ان کو کتنی، اب یہ اسی لیے بڑی ہی ایک سخت گیر پوزیشن لے رہے ہیں، یہ سوچ کر کے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عوام کی نظروں میں ہم لوگ گر جائیں، بی جے پی کی پوری قیادت گر جائے۔
اس لیے یہ بڑی سختی سے بات کر رہے ہیں کہ جیسے ہم کیا کریں گے. لیکن دیکھیں اب تو ان کو اندازہ تو ہو گیا ہے کہ بھئی پاکستان اپنا دفاع کر سکتا ہے. نیوکلیئر ڈیٹرنس کی بات نہیں کر رہا, وہاں تک تو بات پہنچی نہیں ہے. تو کنونشنل میں بھی پاکستان نے اتنا زیادہ اپنا لوہا منوایا, تو میرا نہیں خیال کہ اب ان کے لیے اتنا آسان ہوگا کہ وہ پاکستان کی یعنی پاکستان پہ کوئی دوبارہ حملہ کریں. وہ کہتے تو ہیں کہ آپریشن سندور جاری ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جب بھی کوئی ٹیررزم انسیڈنٹ ہوگا تو ہم دوبارہ حملہ کریں گے. لیکن اب یہ اتنا آسان ویسے ہوگا نہیں. لیکن جو چیز جو میرے لیے بڑی اچنبھے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں جب کہیں پہ بھی کانفلکٹ دیکھتا ہوں تو الٹیمیٹلی دو پارٹیاں بیٹھ کے بات کرتی ہیں, چاہے تیسرا فریق ان کو پورا سا پاس بٹھائے. لیکن یہاں پہ ایک عجیب رویہ ہے کہ پچھلے 9 سال سے وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے, حتیٰ کہ گورنمنٹ نہیں کرنا چاہتی, عوام کو بھی نہیں کرنے دیتے. نہ سپورٹس جو کھیلوں کے لوگ ہیں وہ بھی نہیں ملنے دینا چاہتے. اب تو انہوں نے, میں نے سنا ہے, پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں خبر, یہ بھی سنی کہ سکھوں کو بھی انڈیا کے نہیں آنے دیں گے پاکستان, حالانکہ وہ زیارتوں پہ آتے تھے. تو یہ ایک یعنی انوکھا سا رویہ ہے جو کہیں اور میں نے دنیا میں نہیں دیکھا, پر انہوں نے اپنایا ہوا ہے. آئی ہوپ کہ کسی دن ان کو اس بات کی آ جائے, ادراک ہو جائے کہ نہیں یہ درست روش نہیں ہے, اور ہمیں بہرحال بات چیت پاکستان سے کریں گے تو ہمیں زیادہ اس کا فائدہ ہے بنسبت اس کے کہ اتنا اسلحہ بارود ضائع کریں اور انسانی جانیں بھی ضائع کریں. بالکل صحیح. انور صاحب, سر ایک اور اس سے جڑا معاملہ ہے, اور وہ جو تازہ ترین سٹیٹمنٹ ورلڈ بینک کے ہیڈ کی ہم نے سنی ہے. سر ابھی اسی جنگ سے کچھ دن پہلے ورلڈ بینک کی طرف سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ جی اگر بھارت جو ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی پہ عمل نہیں کرتا تو ورلڈ بینک کچھ نہیں کر سکتا. مگر مجھے لگا, اور پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ اب جو ان کی طرف سے بیان آیا ہے کہ وہ بھارت جو ہے وہ اکیلے نہیں یہ فیصلہ کر سکتا یونیلیٹرلی, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں, کہ وہ اس ٹریٹی سے پیچھے ہٹ جائے یا اس کو ابیئنس میں ڈال دے. انہوں نے کہا کہ یا یہ ہے یا نئی ٹریٹی بنے گی, اور نئی بنے گی تو تبھی بنے گی جب دونوں فریق جو ہیں وہ ساتھ بیٹھیں گے. سر یہ is this a change in policy یا صرف ہم ہی پاکستان میں اس کو مختلف طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ اس پہ میری پچھلے دنوں بڑی کہہ رہی ہیں انور صاحب سے. جی اعزاز صاحب, میں آپ پہ آتی ہوں. سر جی انور صاحب, آپ کوئکلی if you give your response, میں اعزاز صاحب کے پاس پچھلے دنوں میری اس سے تفصیلی گفتگو ہوئی. ایک یہاں ہیں ورلڈ بینک کے آفیشیل جو اس میں بہت عرصے تک 30 سال تقریباً انوالو رہے ہیں, اور اب ریٹائر ہو گئے, لیکن اب بھی وہ اریگیشن پروجیکٹ کرتے ہیں, اور پاکستان کے مطلب یہ جو ہمارا مسئلہ ہے انتاز کا وہ والا انڈس واٹر ٹریٹی پر بنگلہ دیش انڈیا کا جو ہے اس میں بھی انوالو رہے ہیں. تو انہوں نے ایک وضاحت کی اس بات کی کہ اول تو یہ ہے کہ آپ اس کو ٹریٹی کو کینسل کر دیں, چلیں کر دیں گے, آپ سسپینڈ کر دیں, کینسل کر دیں, ختم کر دیں, لیکن جو ایک انٹرنیشنل انڈرسٹینڈنگ ہے, ایک انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ ہے اپر ریپیرین اور لوور ریپیرین کی, وہ تو اپنی جگہ موجود رہے گا. اور اگر بھارت نے اس ٹریٹی کو ختم کر دیا تو وہ چیز پاکستان کے فیور میں جائے گی, کیونکہ ابھی تین دریا پاکستان اور بھارت میں تقسیم ہے. اس کے بعد پاکستان جائے گا کسی بھی انٹرنیشنل کورٹ میں اور وہ ڈیمانڈ کرے گا کہ اس کو اس کا جو شیئر ہے پانی کا وہ دیا جائے گا, اور پھر سارے دریاؤں سے دینا پڑے گا, اور ایک نئی مصیبت تیار ہو جائے گی. اور جب وہ سمجھوتا نہیں ہوگا تو بھارت اور پاکستان میں جو ہے ٹینشن اتنا بڑھے گا, وہ ایک دوسرے کے ڈیم بھی تباہ کر سکتے ہیں. تو اس بات کا کہ چاہے وہ اس وقت تک ورلڈ بینک کا بیان نہیں آیا تھا, تو انہوں نے وضاحت کی تھی کہ ورلڈ بینک بیان دے یا نہ دے, اس پہ بہت تشویش پائی جاتی ہے. اور ایک اور سابق امریکی سفارتکار ہیں پچھلے دنوں یہاں واشنگٹن میں, جو اسلام آباد میں مختلف جو کورسپونڈنٹس رہے ہیں امریکی اداروں کے, بی بی سی کے, ان کا ایک ڈنر تھا, اس میں گیا ہوا تھا. اس میں بھی ایک بڑی سینئر سابق امریکی سفارتکار, انہوں نے کہا کہ نہیں, اب یہ جو جھڑپیں ہو رہی ہیں اس سے زیادہ خطرناک بات یہ انڈس واٹر ٹریٹی کا معاملہ ہے, اور اس پہ واشنگٹن ضرور انوالو ہوگا اور ورلڈ بینک بھی انوالو ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے اتنی آسانی سے بھارت اس کو ہضم نہیں کر پائے گا, اس میں بہت زیادہ انٹرنیشنل انوالومنٹ ہوگی. جی اعزاز صاحب معاف کریے گا سر, آپ بھی اس وقت کچھ کہنا چاہ رہے تھے. وہ میرا خیال یہ ہے کہ جو ورلڈ بینک کے صدر نے
جہاں وہ کہا جو آپ نے کہا کہ یہ یونیلیٹرلی یک طرفہ طور پر ختم نہیں ہو سکتا، لیکن ساتھ ہی میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ورلڈ بینک کا رول ایک فیسیلیٹیٹر کا، ایک سہولت کار ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ مسئلہ دونوں نے حل کرنا ہے۔ اب چونکہ ہندوستان تو دو طرفہ بنیاد پر نہیں حل کر رہا، تو یہ کسی نہ کسی انٹرنیشنل کورٹ میں جائے گا، کیونکہ پانیوں کا معاملہ بڑا حساس ہے۔ اور آج بھی میں وزیر اعظم صاحب جو تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا ریڈ لائن ہے، اور ہے بھی، کیونکہ پاکستان کی زندگی، حیات، بقا کا تعلق ہے، ہماری زراعت کا تعلق ہے، اس سے ہندوستان زیادہ دیر اس طرح نہیں کر سکتا۔ انٹرنیشنل کورٹس میں بھی جائے گا جس طرح انور صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں پاکستان میں اگر دیکھا، ویسے تو پانی روکنا اتنا آسان نہیں ہوتا، بڑی محنت اور مشکل کا کام ہے، لیکن پھر بھی اگر پانی کو ایکسپلائٹ کیا جائے، اس کو مینیپولیٹ کیا جائے، پاکستان کے جب پانی فصل بونے کا ٹائم ہے اس کو خراب کیا جائے، تو پھر پاکستان یقیناً جو ہے نا اس کے اوپر اس کو ایکٹ آف وار جو ہم نے کہا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کہ پھر دوبارہ جنگ شروع ہو جائے گی۔ اور انور صاحب نے کہا کہ بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس میں تو ایک دوسرے کے ڈیم بھی توڑے جا سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ کوئی سنجیدہ ہندوستان کی روش نہیں ہے معاملات کو سلجھانے کی۔ پتہ نہیں کیوں یہ کیسی حکومت آئی ہے کہ جو ایک جارحانہ انداز اپنائے ہوئے اور بات چیت سے بالکل عاری ہے اور بالکل انکاری ہے۔ یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کو یہ اس کی حساسیت کا، اس کی گریوٹی کا اندازہ کیوں نہیں ہو رہا۔ شاید یہ صدر ٹرمپ جو پریشر ڈال رہے ہیں، معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، میں آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، بٹ سر آپ کو لگتا ہے کہ جو اب یہ جنگ ہوئی ہے، جس طرح the way it ended، کہ شاید اب بھارت بھی اپنی جو پالیسی ہے، اسٹیٹمنٹس نہیں بٹ جو پالیسی ہے ان ٹرمز آف انڈس واٹر ٹریٹی، اس پہ ایک دوسری نظر ڈالے؟ بیکاز آبویسلی ایک ان کا کانفیڈنس لیول تھا یہ جنگ شروع کرنے سے پہلے، وہ کانفیڈنس لیول تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ فرق پڑا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اب اپنی اس پالیسی کو بھی دیکھیں کہ ہم اتنی آسانی سے اس ٹریٹی کو ختم یا اس کو اگنور نہیں کر سکتے۔ یہ آپ درست کہہ رہی ہیں کہ ان کو دیکھنا تو چاہیے، لیکن ابھی تک کا جو رویہ دیکھا ہے ہم نے، اس میں انہوں نے کوئی ریزنیبل جو پالیسی اپنائی نہیں ابھی تک۔ اس لیے خطرہ ہے ابھی بھی کہ یہ اگر اسی طریقے سے چلتے رہے، دیکھیں نا مثال کے طور پر اب انہی دنوں میں ہم خبر آئی تھی کہ جی انہوں نے ڈی سلٹنگ کی ہے، یعنی اپنے جو ڈیمز کے گیٹس کو اٹھائیں تو نیچے جو سمندر جو پہاڑوں سے آتی ہے ساری مٹی وہ نکال دیتے ہیں، تو وہ ساری پاکستان میں آ جائے گی اور وہ ہمارے ڈیمز کی سٹوریج کیپیسٹی کم ہو جائے گی۔ تو اس طرح کے اگر یہ حرکتیں کریں گے، یا یہ سنا کہ جی اپنے ڈیمز بھرنے کے لیے انہوں نے چناب کا پانی کھینچا تو 1.5 دن تک پانی ہمارے یہاں کم ہو گیا، تو پھر تو نیچرلی پاکستان کے لیے بھی یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ چپ کر کے بیٹھا رہے۔ پاکستان کو بھی کوئی نہ کوئی کارروائی کرنی پڑے گی، اور مجھے یہی ڈر ہے کہ دوبارہ کہیں پانی پہ جنگ نہ شروع ہو جائے۔ بہت عرصے سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ جنگ ہو سکتی ہے، تو ہندوستان کو میرے خیال میں اس ہزیمت کے باوجود ان کو سوچ لگانی چاہیے کہ بھائی یہ اب دوبارہ جنگ کرنا ان کے حق میں ہے بھی کہ نہیں، اور پانیوں کے لیے جنگ کرنا یہ تو بہت ہی ان کو دنیا سے بھی، اور ہمیں ابھی دنیا کو ابھی سے جا کے بتانا چاہیے کہ جناب یہ مسئلہ ہمارے لیے بہت سنگین ہے، اس لیے آپ ذرا اس کے اوپر بھی ان کے ساتھ ان پہ دباؤ ڈالیں۔